کیا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، آپ کے کثیر شاگرد آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جوتے پر کیچڑ لگ گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں سے جوتا اتارا، اتارنے کے بعد اسے جارنے لگے، حرکت دینے لگے۔ اسی دوران کیا ہوا؟ وہ پاؤں کا جو کیچڑ تھا وہ اڑ کر ایک دیوار پر لگ گیا، اور دیوار کس کی تھی؟ مجوسی کا مکان تھا، مجوسی کا وہ مکان تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا مقروض تھا، امام اعظم کا مقروض تھا، مجوسی کا مکان تھا۔ امام اعظم پوچھتے یہ مکان کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ مجوسی کا مکان ہے اور یہ آپ کا مقروض ہے، آپ اس سے رقم مانگتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ٹھہر گئے، تھوڑی دیر سوچتے رہے۔ آپ کے مریدوں شاگردوں نے کہا کیا بات ہے، آگے تشریف لے چلے، آگے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں نے اپنے جوتوں سے کیچڑ کو صاف کیا، وہ کیچڑ اس دیوار پر لگ گیا، اگر میں اس دیوار کو صاف نہیں کروں گا تو پھر بھی مجرم ہو کہ میری وجہ سے اس کی دیوار خراب ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے بڑے پریشان ہو گئے، آگے بڑھ نہیں رہے۔ اور وہ امام، اتنا عظیم امام، اللہ نے دماغ اتنا تیز دیا تھا کہ بڑے بڑے اکابر نے کہا، ان کی شان اتنی نرالی تھی، اگر کسی ستون کو دیکھ کر کہہ دینا سونے کا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھا سکے وہ سونے کا نہیں، اور امام صاحب ثابت کر کے دکھا دیں گے سونے کا ہے۔ اتنا تیز دماغ تھا، رب نے حافظہ بڑا تیز دیا، دماغ بڑا تیز دیا، ٹیکنیکل دماغ تھا۔ یہ سمجھے کہ اپنے دور کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب وہ پریشان ہے، لیکن بات تھی عمل کی، بات تھی تقوی پرہیزگاری کی۔ امام اعظم فرماتے ہیں وہ کیچڑ اس کی دیوار پر لگا ہے، جب کیچڑ اس کی دیوار پر لگا ہے، اس کی دیوار خراب ہو گئی ہے، اب اگر اس کی دیوار کو صاف نہ کیا تو قیامت کے دن گرفت نہ ہو جائے، رب پکڑ نہ کر لے۔ یہ امام اعظم نے فرمایا۔ تو کہا استاد جی، شاگردوں نے کہا استاد جی ابھی صاف کر دیتے، تو آپ نے روک دیا نہیں صاف مت کرنا۔ شاگردوں نے کہا استاد محترم، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گندا ہو گیا ہے، جب ہم صاف کرنے لگتے ہیں تو آپ منع بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کیا لگے پتا آپ کو؟ کہا یہ دیوار جو ہے کچی ہے، اس سے مٹی اڑتی ہے، جب تم اسے رگڑو گے صاف کرو گے تو وہ مٹی تمہاری وجہ سے تھوڑی اترے گی، ذرا توجہ رکھے گا، تھوڑی مٹی دیوار کی تمہاری وجہ سے اترے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس حوالے سے پکڑ ہو جائے۔ اللہ کی پناہ، ذرا غور کریں عمل کس انداز کا ہے۔ شاگردوں نے کہا حضرت اب تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جب صاف کرنے کی بات آتی ہے تو آپ منع کرتے ہیں، اور جب صاف نہیں تب بھی آپ پریشان نظر آتے ہیں، اور دونوں اعتبارات سے کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ امام اعظم نے فرمایا ہاں اس کا ایک حل ہے۔ شاگردوں نے کہا کیا حل ہے؟ ہم اس دروازے کو دستک دیتے اور اس کو بلاتے اور اس سے معافی مانگ لیتے، اگر اس نے معاف کر دیا تو چھٹکارا ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کریں، امام اعظم ابو حنیفہ مسلمانوں کے امام ہے اور وہ مجوسی تھا جس کا مکان تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسلمانوں کے امام ہے اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقروض تھا، محتاج تھا۔ لیکن اب امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ دروازے کو دستک دینے لگے۔ جب دروازے کو دستک دی، بیٹا کے دروازہ کھولتا ہے، امام صاحب نے فرمایا اپنے ابو کو بلاؤ۔ بیٹا جا کر کہتا ہے ابو نعمان بن ثابت آ گئے ہیں، امام اعظم آ گئے ہیں۔ باپ پریشان ہو گیا کہ آج یہ گھر پر آ گئے، کیونکہ جو قرضہ ادا کرنا تھا اس میں تاخیر ہو گئی تھی۔ وہ مجوسی پریشان ہو گیا، فوراً دروازے پر آیا اور معافیہ مانگنے لگا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، قرضے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی، جس کی بنا پر آپ کو میرے مکان اور میرے دروازے پر آنا پڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے مجوسی میں اس لیے نہیں آیا
मैं कर्जा लेने नहीं आया। तो कहा किस के लिए आए हो? इमाम आजम अबू हनीफा ने क्या फरमाया? फरमाया मैं गुजर रहा था, मेरे जूतों में कीचड़ लग गया, जब मैं उसे झाड़ने और साफ करने लगा तो वो कीचड़ तुम्हारी दीवार पर लग गया और मैं शशोपन में मुब्तला हो गया। अगर कीचड़ साफ नहीं करता तब भी मेरी गिरफ्त हो सकती है, और अगर कीचड़ साफ करता हूं तो दीवार कच्ची है, उसके साथ जो मिट्टी मेरी वजह से उतरेगी कहीं उस पर मेरी गिरफ्त ना हो जाए। वो मजूसी इमाम साहब के चेहरे को ही देखता रह गया। कहा ये कैसा अमल है, कैसा अमल है? तो अब वो मजूसी क्या कहता है सुनिए। कहता है इमाम आजम दीवार के कीचड़ों की बातों को छोड़ दे, मेरे दिल पर जो कीचड़ लगा हुआ ना उसे साफ कर दे। मेरे दिल पर जो कीचड़ लगा है अब उसे साफ कर दे। अब वो क्या कहता है सुनिए। कहता है कलमा पढ़ाए दिल का कीचड़ साफ हो जाएगा, दिल का जो है कीचड़ साफ हो जाएगा। अब मुझे बताएं, अगर ऐसा अमल आज हो, चिराग लेके तलाश करे तब भी ना मिले, अल्लाह की पनाह। आप जरा गौर तो करें, कभी हम इमाम आजम का तस्करा करते हैं, कभी बाबा फरीद गंज शकर का तस्करा करते हैं, कभी जो है दाता गंजबख्श अली हजवेरी का तस्करा करते हैं, और कभी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का तस्करा करते हैं, और कभी ख्वाजा गरीब नवाज का तस्करा करते हैं। ये अकाबिर, ये हमारे बड़े बड़े आइम्मा है। आज हम मिंबर पर बैठकर इनकी शानों को बयान करते हैं। वजह क्या है? इनका अमल बड़ा निखरा था, इनका किरदार बड़ा सुथरा था,